بات کریں گے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جو مہنگائی کا جن ہے شفاعت وہ بالکل بے قابو ہو گیا. یہ ہر گھر کا مسئلہ بن چکا ہے، ہر طبقہ اس سے متاثر ہو رہا ہے. پہلے گندم مہنگی، پھر چینی مہنگی، اور اس کے بعد اب دیکھ رہے ہیں سبزیاں اور شفاعت گوشت اور پولٹری تو مہنگی تھے ہی. اب جو کوکنگ آئل ہے، ہم نے دیکھا کہ پنجاب کی جو کوکنگ آئل کی جو گھی کی منڈی میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور گھی اور کوکنگ آئل کی جو قیمتوں میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ مطلب 40 روپے شفاعت پر کے جی جو ہے اس میں اضافہ اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب کیا کریں ہم. اب ہمیں بتا دیں کہ ہم اب کھانوں میں گھی بھی ڈالنا چھوڑ دیں، تیل بھی ڈالنا چھوڑ دیں. مسجدوں میں کبھی کبھار اعلان ہوتا ہے جی ایک بچہ ملا ہے، جن کا بچہ آ کے لے جائیں. وہ جن مہنگائی ہے، اور یہ جو مہنگائی کا یہ جن کا بچہ جو ہے یہ اس وقت انویل ہو چکا ہے، جیسے کہ مدیہ نے بتایا جی، سامنے آ گیا، کھل کے سامنے آ گیا. کیا پولٹری، کیا دیگر گروسری، اور ان سب چیزوں میں چیری آن ٹاپ کوکنگ آئل اور گھی، جس کی قیمتیں نہ صرف یہ کہ جو ریٹیل ہے وہاں پہ بڑھ گئی ہیں، جو اضافہ ہے وہ بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اضافہ 40 روپے، 22 روپے، 25 روپے، ملک کے مختلف شہروں میں مختلف پرائسز ہیں، لیکن یہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں. بالکل بات یہ انجسٹیفائڈ ہے. اب آپ خود سوچیں، مطلب جس طریقے سے اضافہ ہوا ہے، 1 کلو گھی کی قیمت 220 سے بڑھ کر 265 روپے فی کلو ہو گئی ہے. دوسری جانب اگر یوٹیلیٹی سٹورز کا رخ کریں تو وہاں پر بھی، اور جہاں پر کہا جاتا ہے کہ جی قدرے سستی چیزیں جو ہیں، سبسڈائز چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ عوام کے لیے موجود ہیں، تو وہاں پہ بھی جو مختلف برانڈز کے گھی اور جو کوکنگ آئل موجود ہیں ان کی قیمتوں میں بھی شفاعت بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. جی جناب، اور اسی حوالے سے ہمارے نمائندے رانا فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں مان سے، اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب ایم ڈی یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن عمر لودھی صاحب. تو سب سے پہلے رانا فاروق آپ کی طرف آتے ہیں اور ذرا آپ سے جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے ملتان میں اور کن پرائسز پہ مل رہے گی. جی را اچھا، ملتان کی اگر ہم بات کریں شفاعت، تو صورتحال یہ ہے کہ اشیاء خورد و نوش کی لسٹ اگر ہم اٹھا کے دیکھ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کی قیمت پر اضافہ ہوا ہے، ہر چیز کی قیمت بڑی ہے. عام شہری بل بلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر خاص طور پر ہم کوکنگ آئل اور گھی کی بات کریں تو جب سے یہ جنوری کا آغاز ہوا ہے، 2021 کا آغاز ہوا ہے، ان 13 یا 14 دنوں میں اب تک 25 سے 35 روپے تک کوکنگ آئل اور گھی کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے. ایک دن کچھ اور قیمت ہوتی ہے، اگلے دن کچھ اور قیمت ہوتی ہے. مطلب کہ نہ کسٹمر کو پتہ ہے، نہ ہول سیل جو دکاندار ہے اس کو پتہ ہے، اور کسی کو نہیں پتا کہ کل کا کیا ریٹ ہوگا. مطلب کہ عام آدمی پریشان ہے. ابھی ہم نے ایک دکان سے ریٹ لیے تو جو کہ ملتان کا لوکل ایک گھی کی آئل کمپنی ہے، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ پرسوں تک اس گھی کی قیمت 220 روپے فی کلو تھی اور آج وہ 255 روپے ہو گئی ہے. اس طریقے سے آئل 230 روپے تھا، اس کی قیمت بھی 20 روپے اضافہ ہو گیا. مطلب کہ روزانہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور اگر یوٹیلیٹی سٹور کی بات کی جائے تو جو چند آئٹم ہیں جن پر سبسڈی دی جاتی ہے ان پر تو شاید وہ سبسڈی برقرار ہے، لیکن جو مختلف برانڈز کے جو گھی ہیں، آئل ہیں، ان کی قیمت میں بھی 25 سے 30 روپے اضافہ ہو چکا ہے. مطلب کہ عام آدمی کہیں نہیں جا سکتا. بالکل عام آدمی کو واقعی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ جائے تو اگر کہاں جائے، ہر چیز ہی مہنگی ہوتی جا رہی ہے. عمر لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. مجھے آپ یہ بتائیے گا یوٹیلیٹی سٹورز میں کیا سچویشن ہے، اور مطلب جیسے بھی ہمارے نمائند کو سنا، ہر روز گھی اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کوئی ایک سٹیبل قیمت نہیں ہے. تو کیا اگر یوٹیلیٹی سٹورز کا ہم رخ کریں تو کیا کوئی ایک سٹیبل قیمت ہمیں مل جائے گی؟ جی السلام علیکم، شکریہ آپ کے وقت کا. جی میں اس میں 2 چیزیں کلیئر کر دوں. ایک تو بیسک را مٹیریل جو ہمارا پام آئل ہے اس کی انٹرنیشنل پرائسز نہ ہمارے کنٹرول میں ہے، اور وہ ایک بیسک را مٹیریل ہے فار گھی اینڈ آئل، تو وہ انٹرنیشنل پرائسز اوپر گئی ہیں. سو دیٹس این افیکٹ جو سب کے اوپر آ رہا ہے. میں اسپیسیفکلی یوٹیلیٹی اسٹور کے بارے میں اگر بات کروں کہ جو ہمارے سبسڈائز گھی برانڈ ہیں وہ آج بھی 170 روپے فی کلو پہ موجود ہے. پچھلے سال جنوری سے لے کے آج 12 جنوری ہے، اور آج بھی ان کی 170 روپے فی کلو کی جو سبسڈائز، میں ریپیٹ کرتا ہوں، جو سبسڈائز گھی برانڈز ہیں اس پہ آئل پہ سبسڈی نہیں ہے، گھی پہ. یہ پرائم منسٹر کی ریلیف اسکیم جو چل رہی ہے پچھلے سال جنوری سے، ابھی بھی اس کا 170 روپے پر کے جی کا ہی برانڈ ہے، وہ اسٹیبل ہے اور ہم نے اس کو اب تک چینج نہیں کیا. صحیح. اب آتے ہیں کہ کیا دوسرے برانڈز میں پرائس انکریز آئی ہے. جی بالکل آئی ہے. اس میں مینوفیکچررز نے پرائس انکریز کی ہے، جس میں ٹاپ برانڈز بھی ہیں، مڈ ٹیئر برانڈز بھی ہیں، ان بیکاز را مٹیریل بڑھا ہے تو ان کی پرائسز بڑھی ہیں. اسی طرح رانا فاروق صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ جی 20 سے 30 روپے کی جو پرائس انکریز ہے آل اکراس ہے، لیکن ہماری جو سبسڈائز ہے جس میں گھی، چینی، آٹا، دالیں اور چاول جو سبسڈائز ہماری ہیں پروڈکٹس،
ان پہ آج بھی سٹیبل قیمت ہے. 68 کی چینی ہے, 170 روپے کا گھی ہے پر کے جی, اور 800 روپے 20 کے جی بیگ آٹے کا آج بھی عمر صاحب قطع کلامی کی معذرت, ہمارے ہاں لوگ یہ بھی شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ یوٹیلیٹی اسٹورز میں جسے آپ بات کر رہے ہیں چینی کی قیمت کے والے سے بات کریں تو لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو چینی کی جو کوالٹی ہے وہ دیٹ از ناٹ دیٹ فائن, تو یہ کوالٹی کا بھی تو یہاں پہ مسئلہ آ جاتا ہے. مدیحہ اس میں میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں, جو ہم اب وقت جو ہمارے پاس جو چینی ہم سیل کر رہے ہیں وہ امپورٹڈ چینی ہے. اس کا جو کرسٹل ہے وہ ڈیفینیٹلی ہمارے جو لوکل پروڈکٹ ہوتی ہے شوگر کی پروڈکشن, اس سے کرسٹل اس کا تھوڑا قدرے چھوٹا ہے, لیکن اس میں کوالٹی کا ایسا کچھ سکروز لیول اس کا کم نہیں ہے. ہم نے کوئی ایسی امپورٹ نہیں کی جس میں, گورنمنٹ نے کوئی ایسی امپورٹ نہیں کی جس میں چینی کی کوالٹی اس میں انفیریئر ہو. یس اس میں ضرور ہے کہ اس کا کرسٹل لیول, لیکن اس کا سکروز یا جو مٹھاس ہے اس کی وہی ہے. یہ ایک سائیکولوجیکل ہے شاید کہ جی وہ اس کی کوالٹی بری ہے اور شاید لوگوں کو ایک کی جگہ 2 چمچ ڈالنے پڑتے ہیں, وہ اپنے اس حساب سے جیسے بھی یوز کرتے ہیں, بٹ اس کی کوالٹی میں کوئی کمپلین نہیں. یس اس کا کرسٹل لیول ڈیفینیٹلی چھوٹا ہے, کرسٹل لیول چھوٹا ہے. اچھا اب یہ بتائیے, آپ جیسے بتا رہے ہیں 170 روپے جو وہ برانڈ جن کے اوپر سبسڈی دی گئی ہے وہ موجود ہیں, لیکن جو برانڈز جن پہ سبسڈی نہیں ہے ان میں 30 سے 35 روپے اضافہ ہوا ہے. 5 کلو کا ڈبہ جو کہ کسی ایک 6 افراد کے گھرانے کے اندر ایک ہفتے میں یا 10 دن میں کنزیوم ہو جاتا ہے, اگر صرف اس کی پرائس کا حساب لگائیں تو یہ تقریباً 175 روپے فی ڈبہ ہے. بہت بڑی پرائس ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی میکینزم ڈیزائن کیا گیا ہے آپ لوگوں کی طرف سے, کوئی تجاویز دی گئی؟ جی یہ گورنمنٹ لیول کے ڈیسیجن ہے کہ جہاں تک میری اطلاعات ہیں گورنمنٹ اس کو بڑے وقت دیکھ رہی ہے. آئی تھنک میں اس پہ کوئی حتمی تو نہیں کچھ کہہ سکتا کہ شاید اس میں ڈیفینیٹلی گورنمنٹ شاید ہو سکتا ہے, شاید نہیں ہو سکتا. اچھا اب یہاں پہ سر ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ آ جاتی ہے, جب آپ اتنا بڑا فرق ہوگا, یعنی ایک طرف مارکیٹ میں 255 روپے فی کلو ہے گھی اور ایک طرف آپ کے پاس 170 روپے فی کلو ہے, بڑا کلیئر ڈفرنس آ رہا ہے. اس ڈفرنس کے اوپر ڈیفینیٹلی پھر لوگوں کا پریشر بھی آتا ہوگا, بائرز بھی آتے ہوں گے, ریٹیلرز بھی کوشش کرتے ہوں گے کہ وہ مارجن لینے کے لیے یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کا رخ کریں. تھوڑا بتائیے گا, یہ معاملہ آج کا تو نہیں ہے, پچھلے 1 سال سے 1.5 سال سے جاری ہے, تو پچھلے سال کے مقابلے میں کیا کوئی اسٹریٹجی میں تبدیلی ہے کہ اس کو اپنی سپلائی چین کو کیسے جو ہے وہ جاری رکھا جائے 2020 کے مقابلے میں؟ بتائیے. گڈ کوسچن. جی بالکل, ہم نے اس میں جی جب لاسٹ سے شروع کیا تھا تب ہماری اتنی پرائس 15 سے 20 روپے مارکیٹ سے ڈفرینس آتا تھا, لیکن اب مارکیٹ سے ڈفرینس بہت بڑھ گیا. ہمارے لیے سپلائی اور ڈیمانڈ کی وہ میچ کرنا ذرا تھوڑا قدرے مشکل ہو رہا ہے, لیکن اب ہم نے اس میں یہ پچھلے سال سے ہم نے شروع کیا کہ ہم نے ایک حد مقرر کر دی ہے کہ ایک حد تک, لیٹس سے کہ اگر آپ ایک ایوریج فیملی ہے تو آپ 2 سے 3 کے جی سے 2 کے جی سے زیادہ یا 3 کے جی سے زیادہ ایک شاپنگ مشین ایک دفعہ جب آتے ہیں ایک ریسیٹ پہ آپ اس کو زیادہ نہیں خرید سکتے. اور آف کورس ہم نے اس کے ساتھ شناختی کارڈ لینے بھی شروع کیے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ڈیفینیٹ انشاءاللہ ریٹیلرز کی طرف تو یہ ڈیفینیٹلی ہم نہیں جانے دیں گے, نہ جانے دیا ہے پچھلے پورے 1 سال, بٹ 100% فول پروف میں نہیں کہہ سکتا. اوور آل کافی کنٹرولر ہمارا یہ ہے کہ ایک بھی جو خاندان آتا ہے تو ان کو ان کی جس حساب سے وہ اپنی گروسری شاپنگ کریں تو اس تک اس کو ایک لمٹ میں مقرر کر دی جائے, اسی حساب سے بھی دیا جائے. بٹ آپ کا کویشچن بہت ویلڈ ہے, کہاں 170 یہ آپ جسے ریپیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ واقعی جب ہم دیکھتے ہیں جب چیزوں کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو اس کے بعد فیملیز آتی ہیں, جیسے جب آٹے کی قیمت میں بھی تھوڑی بہت ہم نے رمضان میں بھی دیکھا تھا اور چینی کی قیمت میں بھی, تو لوگ اس کو اسٹاک اپ کرنے لگ جاتے ہیں. سو جیسے بھی آپ نے بتایا کہ 1-1.5 kg ایک فیملی کے لیے, تو دوبارہ سے آپ اس کو ریپیٹ کر دیں گے کہ کتنا الاؤ ہوگا ایک فیملی کو کہ وہ جب اپنے ایک وزٹ پہ آ کے لے کے جا سکے؟ جی ایک دفعہ اگر کچھ آتے ہیں تو ہمارا یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا جو فار ایگزامپل اگر چینی پہ آ جائیں یا گھی پہ, چینی ہماری کوشش ہوتی ہے 2 میکسیمم ہم 4 کلو کی ان کو ایک دفعہ جب وہ آتے ہیں تو ہم ان کو وہ دیتے ہیں. اور اگر بڑی فیملی ہے, اگر زیادہ انہوں نے شاپنگ کیا ہے تو اس کے لحاظ سے ہم 2 سے 3 کلو میکسیمم گھی ہم ان کو دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہم ان سے شناختی کارڈ بھی کسی حد تک لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ ان سے نیکسٹ سے ریپیٹ پرچیز نہ ہو سکے. اور اسی طرح وہ تو ہم اس میں اگر میں کہوں کہ جی ہم نے کوئی ایک حد مقرر کر دیا, شاید اسی طرح نہیں ہے, لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اتنا ہی دیں جتنی ان کی ضرورت ہے. اور اس میں میرے
کسٹمر سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز کوئی کسی چیز کی یوٹیلیٹی اسٹور پہ کمی نہیں ہے, جتنی آپ کی ضرورت ہے پلیز اتنا ہی لیجئے, اسٹاک کرنے کی کوشش نہ کیجئے, بیکاز اس میں پھر باقی لوگوں کی حق تلفی ہوتی ہے اور ہمارے لیے سپلائی اور ڈیمانڈ میٹ کرنا بہت مشکل ہے, بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میں یہاں پہ جاتے جاتے سے بہت شکریہ آپ کا. رانا فاروق, آپ سے جاتے جاتے پوچھنا چاہوں گا, مجھے بتائیے گا کہ اس وقت کیونکہ مدیحہ جب بھی گھی کی قیمتوں میں اتنا بڑا فرق آتا ہے تو لوگوں کا رجحان بڑھتا ہے کھلے گھی کی طرف, کھلے آئل کی طرف, جو کہ ایک صحت کا ہیزرڈ بھی ثابت ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ لوگوں سے درخواست کریں گے کہ اپنی صحتوں کے ساتھ نہ کھلیں, گھی کا استعمال کم ضرور کریں, لیکن کھلے گھی یا کھلے آئل یا ان اشیاء کی طرف جو کہ بازار میں کھلے عام پڑی ہوئی ہے, ان کو اوائڈ کریں, بیکاز ان کے اوپر کوئی کوالٹی چیک نہیں ہو سکتا. بالکل شفاعت, آپ نے بات بالکل صحیح کی. عمر لودھی صاحب آپ کا بہت زیادہ شکریہ. اور رانا فاروق ہمارے نمائندے ہمیں ملتان میں سچویشن سے بتا رہے تھے, اور یقین مانیے صرف کوئی ملتان کی سچویشن نہیں, اس وقت پورے پنجاب میں یہی سچویشن ہے. اور میرے خیال سے شفاعت, ہم بہت سارے ہم منسٹرز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو آ کے ٹیلی ویژن پہ بار بار روز ان کے کوئی نہ کوئی بیانات جو آتے ہیں وہ پی ڈی ایم کے والے سے آ رہے تھے. تو دیکھیں حکومت کو پی ڈی ایم سے کوئی خطرہ نہیں, بٹ یس جس چیز کا سب سے بڑا خطرہ حکومت کو لاحق ہے وہ ہے مہنگائی. سو لیٹس ایڈریس دا ایلیفنٹ ان دا روم, دیٹ از مہنگائی. کیونکہ اگر پی ڈی ایم میں بھی یہ پہلے کہہ دیجیے ہم تو مہنگائی کے خلاف باہر نکل رہے, مہنگائی پہ کوئی بات نہیں کر رہا, وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور مہنگائی ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ بھی متاثر ہو رہے ہیں, میں بھی متاثر ہو رہے ہیں, شفاعت بھی متاثر ہو رہے ہیں, ہم سب اس سے متاثر ہو رہے ہیں. اور شفاعت ہم تو پھر اس پہ بات کرے تھے نا گھی, اور اب کچھ ایک ایسا طبقہ ہے جو کہ اگر ہم ہماری جو ڈومیسٹک ہیلپ ہے آپ ان سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ گھر میں ان کے گھر میں روز سالن بھی نہیں پکتا, وہ روٹی کے ساتھ اب وہ ٹائم آگے کہ وہ چٹنیوں پر آگے کیونکہ نہیں افورڈ کر سکتے شفاعت لوگ, اب نہیں افورڈ کر. چینی کی قیمت جناب ایک بار پھر 105 کی سطح پر پہنچ گئی ہے. یہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ ہم نے چینی کی سطح جب 84 پہ آئی تھی ہم نے سیلیبریٹ کیا تھا, ہم نے اس کی بڑی خوشیاں منائی تھی. لیکن کیسے چینی کی قیمت واپس چلے گی اس حوالے سے کوئی پریس کانفرنس ہمیں سامنے نظر نہیں آتی, اس حوالے سے کوئی بات نہیں کرتا. امید کرتے ہیں جناب لوگ جاگیں گے, ترجمان جاگیں گے, وزراء جاگیں گے اور عوام کے مسائل کو ایڈریس کریں گے. ایگزیکٹلی شفاعت, کیونکہ یہ ہمارا مسئلہ ہے, یہ ہمارا آگے چلتے ہیں جی. اور Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.